اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک شب کا ذکر ہے۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور مدینہ منورہ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء کے لیے مسجد پہنچے تو ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ اس 13 تار رات میں لوگوں نے گھروں ہی میں نماز پڑھ لی تھی، البتہ ایک صاحب مسجد کے ایک گوشے میں موجود تھے۔ بجلی چمکی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قتادہ کیا تم ہو؟ عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا خیال تھا کہ اس تاریکی میں جبکہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، بہت کم لوگ نماز کے لیے مسجد پہنچ سکیں گے، اس لیے ہمت کر کے قصداً حاضر ہوا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جذبہ اخلاص پر بہت مسرور ہوئے اور فرمایا، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو مجھ سے مل کر گھر واپس جانا۔ جب وہ گھر جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کھجور کی ایک ٹیڑھی ٹہنی دی اور فرمایا، یہ لو، یہ ٹہنی تیرے آگے اور پیچھے 10-10 ہاتھ تک روشنی ڈالے گی۔ وہ گھر کی طرف چلے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کی ہوئی کھجور کی ٹہنی ایک روشن قندیل بن گئی اور وہ اس کی روشنی میں نہایت اطمینان اور سہولت کے ساتھ گھر پہنچے۔ یہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے جذبہ اخلاص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسرور کیا۔ قبیلہ اوس کی شاخ بنو ظفر کے چشم و چراغ تھے اور نعمان بن زید کے فرزند ارجمند تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی سن شعور کو نہیں پہنچے تھے کہ سایہ پدری سے محروم ہو گئے۔ ان کی والدہ انیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت قیس نے، جو قبیلہ عدی بن نجار سے تھیں، قبیلہ خزرج کے ایک مرد شریف مالک بن سنان سے نکاح کر لیا۔ ان کی سلب سے مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ اس لحاظ سے حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخیافی بھائی تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عمر بھی تھی اور ابو عبداللہ بھی۔ وہ انصار کے سابقون الاولون میں سے تھے۔ رمضان المبارک 2 ہجری میں بدر کے میدان میں حق اور باطل کی پہلی ٹکر ہوئی تو حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان 313 نفوس قدسی میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا جن کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلے لفظوں میں جنت کی بشارت دی۔ وہ شروع سے آخر تک میدان رزم میں داد شجاعت دیتے رہے۔ اگلے سال شوال 3 ہجری میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں بھی بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے۔ معرکہ کارزار میں کسی مشرک نے ان کی آنکھ پر ایسا سخت وار کیا کہ ڈیلا باہر لٹک پڑا۔ لوگوں نے ان کو قتل کرنا چاہا تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ کر لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے معاملہ پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ پھر اپنے دست مبارک سے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کے ڈیلے کو ٹھیک جگہ پر بٹھا کر دعا کی، الہی اس کی آنکھ کو صاحب جمال بنا دے یا اسے زیبائی بخش۔ اللہ کی شان، یہ آنکھ پہلے سے زیادہ خوبصورت اور روشن ہو گئی اور پھر عمر بھر کبھی نہ دکھی۔ جنگ احد کے بعد حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احزاب اور دوسرے غزوات نبوی میں جان بجانہ شرکت کی۔ رمضان المبارک 8 ہجری میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان 10,000 سرفروشوں میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا جو فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جیوش اسلام مکہ میں داخل ہوئے تو بنی ظفر کا علم حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ فتح مکہ کے بعد شوال 8 ہجری میں حنین کی خونریز جنگ پیش آئی۔ اس کا سبب بڑا عجیب تھا۔ مکہ پر پرچم اسلام بلند ہونے سے جہاں عرب کے دوسرے معبودان باطل پر ہیبت حق طاری ہو گئی، وہاں بنو ثقیف اور بنو حوازن کے جنگجو قبائل پر اس کا الٹ اثر ہوا اور انہوں نے حق کے سامنے سر خم کرنے کی بجائے سرکشی پر کمر باندھی
اور مسلمانوں کو ختم کر کے طائف میں واقع اہل مکہ کی جاگیروں اور باغوں پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ان بدبختوں نے بنو نضر، بنو ہلال اور کچھ دوسرے قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور ایک بڑے لشکر کی صورت میں مکہ کی طرف بڑھے۔ ابھی وہ اوتاس کے مقام پر پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے فاسد عزائم اور نقل و حرکت کی اطلاع مل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مقابلہ کے لیے 12,000 جانبازوں کے ساتھ مکہ سے اوتاس کی جانب روانہ ہوئے۔ اپنے لشکر کی کثیر تعداد دیکھ کر بعض مسلمانوں کی زبان سے نکل گیا، اب ہم پر کون غالب آ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ نازش پسند نہ آئی اور اس نے مسلمانوں کو ایک سخت امتحان میں ڈال دیا۔ لشکر اسلام جو ہی وادی حنین میں داخل ہوا، وادی کے دونوں جانب کمین گاہوں میں بیٹھے ہوئے دشمن نے اس پر تیروں کا مینہ برسا دیا۔ بنو حوازن بلا کے قدر انداز تھے، ان کے تیروں نے قیامت ڈھا دی۔ پھر وہ کمین گاہوں سے نکل کر نیزوں اور تلواروں کے ساتھ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ ہر اول دستوں میں زیادہ تعداد مکہ کے 9 مسلموں کی تھی اور وہ سراسیمہ ہو کر پیچھے کی طرف بھاگے اور دوسرے مسلمانوں میں بھی انتشار پھیل گیا۔ اس نازک وقت میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزم و استقلال کا کوہ گراں بن کر میدان جنگ میں کھڑے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک مختصر جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد سرفروشی اور جان نثاری کا حق ادا کر رہی تھی۔ اہل سیر نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اس ثابت قدمی جماعت میں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اس افراتفری کے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے جوش کے ساتھ یہ رجز پڑھ رہے تھے: میں نبی ہوں جس میں کوئی جھوٹ نہیں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ مہاجرین و انصار کو آواز دیں۔ انہوں نے نعرہ مارا: اے جماعت انصار، اے اصحاب الشجرہ، یعنی درخت کے نیچے بیعت رضوان کرنے والوں۔ اس پر اصرار آواز کا کانوں میں پڑنا تھا کہ تمام اسلامی لشکر دفتن پلٹ پڑا اور آنن فانن مشرکین کی صفوں کو درہم برہم کر دیا۔ مشرکین کے بے شمار آدمی مقتول و مجروح اور اسیر ہوئے اور بے حساب مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ غزوہ احد کی طرح جو مسلمان غزوہ حنین میں ثابت قدم رہے، ارباب سیر نے ان کا ذکر بھی خصوصیت کے ساتھ کیا ہے اور ان کی شجاعت و استقامت کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان سرفروشوں میں شامل ہونا ان کی حب رسول اور شیر دلی پر دال ہے۔ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام صفر 11 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ موتا کا بدلہ لینے کے لیے آزمودہ کار مجاہدین کا ایک لشکر تیار فرمایا، جس میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت سعد بن ابی عاص، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بڑے رتبے اور عظمت کے حامل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر لشکر اپنے محبوب صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت کا آغاز ہو چکا تھا، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کو کوچ کا حکم دیا۔ اس نے مدینہ منورہ سے چل کر جرف کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ یہیں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید علالت کی اطلاع ملی اور وہ چند دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہمراہ فوراً جرف سے مدینہ واپس آ گئے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ورود مدینہ کے فوراً بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں شریک ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی ان کا سارا لشکر بھی جرف سے مدینہ واپس آ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سریر آرائے خلافت ہوئے،
تو انہوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ اپنی مہم پر روانہ ہونے کا حکم دیا اور حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم لے کر جرف پہنچ گئے۔ اسی اثنا میں سارے عرب میں فتنہ ارتداد کی آگ بھڑک اٹھی۔ بعض لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ ملک کے نازک حالات کے پیش نظر یہ مہم ملتوی کر دیجیے۔ عزم و ثبات کے اس پیکر عظیم نے فرمایا، ہرگز نہیں، خواہ مجھے پرندے نوچ کر یا درندے پھاڑ کر کھا جائیں، میں اس مہم کو نہیں روکوں گا جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانہ فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 700 صحابہ کرام کی معیت میں اپنی منزل مقصود پر پہنچے اور دشمن کو عبرتناک شکست دے کر جنگ موتا کا بدلہ لے لیا۔ اس مہم میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ جیش اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مظفر و منصور ہو کر مدینہ منورہ کو مراجعت کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مسرور ہوئے اور مہاجرین و انصار کو ساتھ لے کر مدینہ سے باہر اس کا استقبال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11-12 برس حیات رہے، لیکن کتب سیر میں ان کی زندگی کے اس دور کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کاتب الواقدی کے بیان کے مطابق حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت فاروقی کے آخری سال 23 ہجری میں وفات پائی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ان کی جلالت قدر کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ خود خلیفہ عرب و عجم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اکابر امت نے انہیں آغوش لحد میں اتارا۔ وفات کے وقت وہ 65 برس کے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔